آج جو سبق سنایا جا رہا ہے بہنیں اور بھائیاں دونوں اس کا خیال رکھیں کہ تقریباً 1 مہینے تک روزانہ آپ اس سبق کے تقاضے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ کوئی سبق دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہفتہ بھر اس کا خیال رکھو، آج کہا جا رہا ہے کہ بھائی مہینہ بھر اس کا خیال رکھو، اس لیے کہ 2-3 جمعات کو آپ کو چھٹی مل سکتی ہے، ایک سفر متوقع ہے، اس کی وجہ سے 2-3 جمعہ مجلس کو چھٹی رہے گی۔ مدرسوں میں تو جب چھٹی کا اعلان ہوتا ہے پورے بچے خوشی کے مارے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، مگر یہاں مجلس میں چہرے کھل اٹھ نہیں رہے ہیں، ایک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سب سے زیادہ خوشی چھٹی کی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں ہمارا یہ جو سلسلہ ہے مجالس میں دینی باتوں کو سنانے کا، یہ خالص اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنے زندگی میں دین آنا، اپنی زندگی میں دین لانا، اپنا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا، ہماری آخرت ٹھیک ہونا، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہونا اور ہماری زندگی میں بندگی آنا، یہ منشا ہے ان مجالس۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اتنے بڑے کام کے لیے اس قسم کی مجلسیں ہیں تو خالص ان کے جانے سے تو کام بننے والا ہے نہیں۔ جو کام دیا جا رہا ہے اس کام کو آدمی کرتا رہے تو آہستہ آہستہ اس چیز کے حاصل ہونے کی توقع ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں کچھ کام دین کے ہوتے ہیں، بہت سے کام دین کے نہیں ہوتے۔ میری زندگی میں بعض اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، بہت سارے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بعض طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں، بہت سے طریقے حضور کی سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میرے دین میں کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کا ایک دستور العمل بتایا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے کوئی نئی بات سننے کو ملے گی یہ چکر میں کبھی نہیں آنا، کوئی زوردار بیان سننے کو ملے گا اس مقصد سے یہاں تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواہش ہے کسی کو جگہ نہیں معلوم ہے تو پوچھ سکتے ہیں، بتا دیتے ہیں فلانی جگہ عمدہ تقریر ہوگی۔ یہاں تو بس میری زندگی میں جو دین میں کمی ہے وہ کمی پوری ہو جائے گی، جو احکام میں کوتاہی ہو رہی ہے وہ کوتاہی ختم ہو، جو طریقے زندگی سے چھوٹ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے وہ طریقے میری زندگی میں آ جائیں، جو کام ایسے ہو رہے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں تو ان کاموں سے توبہ کر کے پھر وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے والا بن جاؤں، یہ منشا ہے۔ اسی لیے اس مجلس میں آنا بھی چاہیے۔ ایک ایسا وقت 24 گھنٹوں میں سے ایک ایسا وقت جو اطمینان کا ہو، خلل کا ٹائم نہ ہو، آ رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان کا فون آ رہا ہے، ان کا فون آ رہا ہے، یہ بچے ستا رہے ہیں، ساز و سامان لانا ہے، ایسا ٹائم نہیں رہنا، ایک سوئی کا ٹائم۔ اور پیٹ کی حالت کیسی رہنا، کہتے ہیں کہ زیادہ لبریز بھی نہیں رہنا، فل تیسرے حکم تک کھائے ہوئے ہونے کی حالت نہیں رہنا، اور بالکل خالی بھی نہیں رہنا کہ بھوک کا تقاضا ہو۔ ایسے وقت میں روزانہ ایک ٹائم مقرر کر کے مغرب سے عشاء تک کے درمیان کا، فجر کے بعد کا، فجر سے پہلے کا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر میں مشغول ہونے کا کام ہے۔ ایک دم اکیلے ہوں، اس درمیان میں اگر رونے کو جی چاہے تو خوب بے تکلف رو لیں بارگاہ الہی، اللہ کی عظمت، اللہ کے خوف، اللہ کی کبریائی کی وجہ سے
جو آدمی کو رونا آتا ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا اس کو سایہ عطا فرمائیں گے۔ تنہائی میں آدمی اللہ کو یاد کرے، رونا آئے تو روئے، اگر اس کی آنکھ سے آنسو بہہ جائیں تو یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ رونے سے چیز بہت جلدی ملتی۔ کل بھی معین آباد میں ایک بزرگ کی بات سنائی گئی تھی کہ ایک صاحب کسی سے قرض لیے، پھر اس کے بعد میں ایک اور صاحب سے لیے، پھر اس کے بعد میں ایک اور صاحب سے لیے، کئی قرضے لوگوں کے دینے تھے۔ وہ جو صاحب قرضہ لیے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، خراب ہوئی تو ایسی خراب ہوئی کہ اب ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کی بارے میں خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو جو لوگ قرض دیے تھے وہ لوگ آ کے گھیر لیا، ہمارے کو قرضہ دینا ہے، ہمارا قرضہ دو، ہمارا قرضہ دو، ہمارا قرضہ دو، اس واسطے کہ وہ چلے گئے تو دیں گا کون؟ نہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے دیں گے، ہاں ٹھیک ہے دیں گے۔ ایک بچہ کچھ بیچنے کے واسطے آیا، اس کو بلایا، بیچے گا؟ ہاں، کتنے میں بیچے گا؟ اتنے میں، ٹھیک ہے دے دے، سب کو کھلا دے، سب کو کھلا دے، تم بھی کھا لو، انہیں بھی کھا لیا، خوش ہو گیا، سامان بھی بک گیا، پیسے بھی پورے ملیں گے، کھانے کا بھی مل گیا۔ اس کے بعد بولا کرتے پیسے دو، ہاں بھائی ٹھیک ہے دیں گے، دیا ہوں میں کچھ جا کے ماں باپ کے حساب دینے کا ہے، پیسے پہنچانے کا ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے دیں گے۔ دوسرا سب بھی تقاضا کرے قرضہ دو، قرضہ دو۔ اب وہ بچہ رونا شروع کر دیا، کیا بولوں گا میں، جا کے سامان بھی دے دیا دوسروں کو، پیسے بھی نہیں لایا، کیا بولوں گا، رونا شروع کر دیا، روتے جا رہا، مانگتے جا رہا، روتے جا رہا، مانگتے جا رہا۔ انہوں نے دعا مانگی کہ مولا انتظام فرما دیجیے، سارے لوگ تقاضا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں کوئی صاحب آئے، بہت بڑی مقدار میں کچھ ہدیہ پیش کیا ان کو، انہوں نے اس میں سے نکال کے تمام قرضوں والوں کو دے دیا، سب کا قرضہ ادا کر دیا، بچے کو بھی دے دیا۔ اس کے بعد میں بولے گا تھے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تقاضوں کی تکمیل میں بہت دیر ہو گئی، اتنی دیری کی مصلحت سمجھ میں نہیں ہے۔ تو جواب آیا دل میں کہ یہ مانگنے والے تو بہت تھے، رونے والا نہیں تھا۔ بولے ہمارے یہاں احیاء العلوم میں بورویل کھودے، ایک جگہ کھودے تھے، پانی برابر نہیں نکلا تو دوسری جگہ کھودے، کیا کرنا بول کے مدرسے کے مول صاحبوں کو بچوں کو کمرے میں بٹھا دی، نمازاں پڑھتے رہو، دعا مانگتے رہو، پانی پانی، اللہ پانی، اللہ پانی مانگتے رہو۔ 50 فٹ کھود دیے، 100 فٹ کھود دیے، 150 فٹ کھود دیے، پانی نہیں آ رہا۔ ان کو بول دیا جب تک پانی نہیں نکلا تم لوگوں نے نکلنا نہیں۔ اور اس کے بعد مول صاحب فون کر کے بولے مولانا اللہ کا شکر ہے پانی نکل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولے جب تک کہ ہمارے آنکھوں میں پانی نہیں آیا اس وقت تک بورول میں پانی نہیں آیا۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ہم لوگوں کو خالی مانگنے کی عادت ہے، رونے کی نہیں۔ اپنے خواہشوں کو پیش کرنے کی عادت ہے، عاجزی انکساری کا مزاج نہیں۔ اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ ہے، اپنی حاجت مندی، اپنی نیاز مندی، اپنی محتاجی، اس کا استحضار نہیں ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والوں کی نقل کرنے سے بھی اس درجے کے حاصل ہونے کی امید ہے۔ یہ مقررہ ٹائم پہ اس عاجزی انکساری کے ساتھ بغیر ناغے کے کچھ عمل کرنا۔ پہلا عمل ہے 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے پڑھنا، پھر اس کے بعد بالغ ہونے سے لے کر اب تک کے تمام گناہوں سے استغفار کرنا۔ اے اللہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اب تک مجھ سے جو گناہ ہوئے ان سب کی میں معافی کی درخواست پیش کرتا ہوں۔
کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، اور اپنے کو خوب نالائق، ذلیل، بدکار، بدعمل، بے غیرت کہتا رہے، اور یوں دعا کرے کہ اے میرے رب، اگرچہ میرے گناہوں کی حد نہیں، لیکن آپ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے، بس اپنی وسیع رحمت کے صدقے میرے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ پہلا عمل سمجھ میں آیا، روزانہ کرنا بلا ناغہ۔ مختلف بزرگوں نے مقداریں الگ الگ بیان کی ہیں، یہاں آپ کو جو مقدار بتائی جاتی ہے اس مقدار کے فرق کے ساتھ یہاں عبارت سنائی جا رہی ہے۔ پھر 200 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ جس بزرگ کی یہ کتاب انہوں نے 500 مرتبہ لکھا ہے، اس خیال کے ساتھ کہ لا الہ سے دل کو اللہ کے غیر سے چاک کر رہا ہوں، دل کے اندر سے دل کو چیر کر اللہ کے غیر کو نکالوں، اور الا اللہ سے اللہ کی محبت دل میں راسخ کر رہا ہوں۔ لا الہ کہتے وقت میں یہ تصور رہے کہ جو بھی اللہ کے غیر کی محبت ہے اور جو بھی اللہ کا غیر میرے دل میں بسا ہوا ہے اس کو میں اپنے دل سے نکال رہا ہوں۔ الا اللہ کہتے وقت میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی محبت دل میں مضبوط راسخ کر رہا ہوں۔ دوسرا عمل ہو گیا ہے کسی وقت 1000 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کریں۔ اس ذکر کو اسم ذات کہتے ہیں، ذکر اسم ذات۔ جب اللہ زبان سے کہیں تو تصور کریں کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل کے مقام سے بھی اللہ نکل رہا ہے، اور نہایت محبت درد بھرے دل سے اللہ کا نام لیا جائے۔ رومی کے ایک شعر کا ترجمہ یہاں کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عام لوگ اللہ تعالی کا پاک نام ہر دم لیتے ہیں لیکن یہ اثر نہیں کرتا ہے جب تک کہ محبت بھرے انداز میں ذکر نہ کیا جائے، یعنی محبت اور دل کی گہرائی سے نام پاک لینے سے کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے۔ تو اپن شیخ بولے ہیں بولے زبردستی کر رہے، مقدار پوری کرنا نہیں، محبت سے دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں، دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات، کائنات کی بہار چومتی۔ 3 کام ہو گئے۔ پہلا کام صلاۃ التوبہ، پورے گناہوں سے معافی، اور اس کی تفصیل توبہ کی بہت دفعہ سامنے آ چکی ہے۔ جس گناہ سے توبہ کرے آئندہ کرنے کا ارادہ رہتا اس میں، یا چھوڑنے کا رہتا؟ چھوڑنے کا رہتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم نے توبہ کر لی تو پھر دوبارہ کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جیسے فلم دیکھنے کا ایک عمل تھا، گناہ ہوا تھا، اس سے توبہ کرے، پھر دیکھیں گے کیا؟ جھوٹ بولنے کی عادت تھی، اس سے توبہ کرے تو پھر آئندہ جھوٹ بولیں گے۔ غیبت کرنے کی عادت تھی، اس سے توبہ کر لی، پھر غیبت کریں گے۔ کم ناپنے، کم تول کر کاروبار کرنے کی عادت تھی، اب اس سے توبہ کر لی، تو اس سے بچیں گے نا۔ سننے کو بہت آسانی سے سن لیتے ہیں، اور دل کو بھی بہت بھلا لگتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو آدمی اسے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ سننے کو بہت بھلا لگتا ہے نا، کہنے میں بہت آسان ہے۔ کہے کو محبوب بنا لیتے ہیں اس واسطے کہ اس نے گویا اپنی باقی زندگی کو صحیح گزارنے کا قطعی پکا فیصلہ کر لیا۔ توبہ تو اس کا نام ہے۔
پھر کیا کیا گناہ میں کر رہا ہوں اس کے واسطے محاسبہ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک دیکھو میں کیا کیا کر رہا ہوں، کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کسی کا مال تو نہیں دبا دے رہے، کسی کو خواہ تکلیف تو نہیں پہنچا دے رہے۔ معاشرتی خرابیوں میں دو خرابیوں سے بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے گھریلو زندگی میں، اور بہت بڑا گناہ ہے وہ۔ ایک کا نام ہے بدگمانی، دوسرے کا نام ہے بد زبانی۔ گھروں میں یہ دو چیزوں سے خاص طور سے بچنا، بدگمانی سے، بد زبانی سے۔ دوسرے کے بارے میں خراب گمان کرنا یا رکھنا بدگمانی ہے۔ ایک صحابہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر بول گیا ایسا ٹائٹ بند کے رکھنا چاہیے ان کو، موڑیں گے کریں گے پاؤں تو صحیح نہیں ہوتا، دیکھو بند دیے تو ذرا تکلیف ہوئی، کھولو 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 بول کے کسی کو بول دیے ایسا بن لو جی اچھا رہتا ہے۔ اصل میں تم لوگ میرے کو مارنا چاہ رہے ہیں، یہ بدگمانی ہے نیک گمانی ہے؟ وہ تو بیچارہ خیر خواہی میں ہمدردی میں یہ کام کر رہا ہے، اور ہم اس کے بارے میں ہم یہ ذہن میں رکھے ہوئے کہ یہ طرز عمل لے لوں گا اس بات سے کر رہے ہیں کہ انہیں جلدی چلے جاؤ۔ بدگمانی ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے بہت گھروں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چیزوں کے بارے میں بدگمانی، پیسوں کے بارے میں بدگمانی، سلوک کے بارے میں بدگمانی۔ بچہ باہر گیا سن، بڑی مشکل سے ملازمت ملی، وہ بھی اطلاع دے دیا ملازمت مل گئی، مگر وہ کمپنی والے جس کے پاس کام کر رہا اور ٹائم پہ پیسے نہ دے رہے، نتیجے میں بچہ پیسہ بھی جایا، ماں باپ کریں بچہ پیسہ بھی جایا نہیں۔ تو کیا باتیں ہوتے، اصل میں ادھر وہ سسرال کو بھیج رہا ہوں گا، بدگمانی ہے نا، ملے نہیں پیسے ان کہاں سے بھیجیں گا؟ بدگمانی، اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اب ان کے ساتھ برا سلوک، ان کے ساتھ برا سلوک، حالات جو آتے رہتے ہیں اس کی روشنی میں سنا رہا ہوں میں کہ کیسی کیسی بدگمانیاں ہوتے رہتے لوگوں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ خیر خواہی کر رہا ہے، یہ سمجھ رہے کہ یہ بدخواہی کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتی کہ پیسہ ہمارے پاس بھیجائے نہیں، ہمارے بارے میں ایسا بول رہے ہیں، اور بیوی کے بارے میں الگ قسم کا تاثر گھر میں شروع ہو جاتا ہے، انہیں عجیب قسم کا تاثر لینا شروع کر دیتی۔ اس کی وجہ سے فساد، بگاڑ، الجھن، پریشانی، ٹینشن، کھچاؤ طبیعتوں میں شروع ہو جاتی۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی سے نیک گمان رکھنے پر اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے فلاں بندے سے نیک گمان کیوں رکھا تھا، نہیں پوچھیں گے۔ ہاں اگر تم نے کسی سے بدگمانی کی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے میرے فلاں بندے سے بدگمانی کیوں کی تھی۔ دیر ہو گئی میاں کو آنے میں آفس، بدگمانی شروع، کہاں گئے کہ دوسرا گھر ہے کہ گئے، بدگمانی شروع، لڑائیاں جھگڑے پنچات۔ سمجھ میں آ گیا ہوں کہ بدگمانی کیسا پھیلتی رہتی ہے معاشرے میں، ماحول میں۔ سمجھ میں آنے کے بعد ایک دو تین مثالیں دیا میں آپ کو، اور بہت سی سینکڑوں چیزیں ہیں، مگر اب کہاں سنانا وہ سب، سمجھنے کے واسطے اشارہ کافی ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقل کو، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو جو گناہ کر رہے تھے ان میں ایک ہے بدگمانی، اس سے بھی توبہ، ایک ہے بد زبانی، اس سے بھی توبہ، بد نگاہی، اس سے بھی توبہ، بد عملی، اس سے بھی توبہ، بد اخلاقی، اس سے بھی توبہ، بد معاملتی، اس سے بھی توبہ، بد معاشرتی، اس سے بھی توبہ۔
سب سے توبہ کرنا۔ دوسرا عمل ہے لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ اس تصور سے کرنا ذکر کہ لا الہ کے ذریعے سے اللہ کے غیر کو دل سے نکال کر الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو دل میں راسخ کرنے کا تصور، اس لیے کہ یہ مطلوب ہے اللہ کی محبت سب سے زیادہ غالب ہو جائے۔ تیسرے، کسی وقت اللہ اللہ کا ذکر کریں اس تصور کے ساتھ کہ جیسے میرے زبان سے یہ اللہ کا پیارا نام نکل رہا ہے، ایسے ہی میرے دل سے بھی، دل کی جگہ سے بھی یہ لفظ ادا ہو رہا ہے، اور یہ جو نام لیں خوب درد بھرے انداز میں محبت کے ساتھ میں۔ چوتھا کام، 1 مہینے کے بعد سے مل رہا نا سبق، تو یاد رکھنا اچھا۔ پھر یہ مراقبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں حق تعالیٰ سے یوں باتیں کرے، دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یوں بولے، اے اللہ، جس وقت میں بد نگاہی کر رہا تھا یا جس وقت گناہ کر رہا تھا، اس وقت آپ کی زبردست قدرت بھی مجھے اس جرم کی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اگر آپ کا حکم ہو جاتا کہ اے زمین شق ہو کر اس نالائق کو نگل جا، یا اسی وقت کسی دردناک بیماری میں مبتلا کر دیتے تو میرا کیا حال ہوتا، مگر آپ کا کرم، آپ کا حلم کہ مجھ سے بدلہ نہیں لیا۔ اسی طرح تصور کرتا رہے کہ حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اور میں اس محبوب حقیقی کے سامنے بیٹھا ہوں، استغفار کرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ اے اللہ، اس تصور کو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دل میں جما دیجیے۔ پھر ان عبارتوں کو غور سے پڑھے جو حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے ماخوذ ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس بدنگاہی کے جائز ہونے کا کوئی سہارا نہیں، بدنگاہی کے جائز ہونے کا کوئی سہارا، کوئی ہیلا نہیں ہے، بلکہ بدنگاہی ہر طرح سے حرام اور بڑا بھاری گناہ ہے، اور یہ کہے کہ اللہ، اس حرام اور بھاری گناہ کا پہاڑ میرے سر پر ہے اور ایک عمر اس میں تباہ ہوئی، میری اس تباہ شدہ عمر پر رحم فرما دیجئے، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ کے سوا ہمارے اوپر کوئی دوسرا رحم کرنے والا نہیں۔ جیسے بدنگاہی حرام ہے، اسی طرح خراب چیزوں کا سوچنا بھی حرام ہے، اس کا ضرر بدنگاہی سے بھی زیادہ ہے، بدنگاہی سے نیک اعمال کا نور سلب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خاتمہ بدنگاہی کی نحوست سے کفر پر ہوا، یعنی عشق مجازی میں مبتلا ہو کر آخری سانس تک چھٹکارا نہیں پا سکے، اور کلمے کے بجائے منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ جب کوئی غیر محرم عورت سامنے آئے تو نگاہ کو نیچی کر لے، ہرگز ادھر ادھر گوشے چشم سے بھی نہ دیکھے، اگرچہ شیطان ڈرائے کہ نہ دیکھے گا تو دم نکل جائے گا، دم نکلنے کی پرواہ نہ کرے، اور یوں سوچے کہ مر بھی گیا تو کیا ہی عمدہ موت ہوگی، اللہ کے حکم پر موت آئی، یعنی شہادت۔ بدنگاہی کے بعد دل میں ایسی ظلمت پیدا ہوتی ہے کہ ذکر وغیرہ میں بے کیفی ہو جاتی ہے، ذکر میں کیف نہیں رہتی۔ بار بار تقاضے کے باوجود جب تک حفاظت نظر نہ کی جائے اور خوب استغفار نہ کیا جائے، اس وقت تک دل صاف نہیں ہوتا۔ کبھی ذکر و شغل سے وحشت ہونے لگتی ہے، پھر یہ وحشت نفرت سے بدل جاتی ہے اور کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ہی ہم سب کو محفوظ ہو۔ اگر حق تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے اتنا دریافت فرما لیں کہ تو نے ہمیں چھوڑ کر غیروں پر کیوں نظر کی،
بتلائیے کیا جواب دو؟ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ کے حکم پر نظر رکھنا چاہیے۔ اور ایک تدبیر یہ ہے کہ جب دل میں برا خیال آئے یا بدنگاہی کی حرکت ہو جائے تو فوراً وضو کرو، 2 رکعت نماز توبہ پڑھو۔ پہلے دن تو بہت سی نفلیں پڑھنی پڑیں گی، اس کے بعد جب نفس دیکھے گا کہ ذرا مزہ لینے پر یہ مصیبت ہوئی ہے تو پھر ایسے وسوسے نہیں آئیں گے۔ بدنگاہی ہوں گی تو نفلوں پہ نفلیں ذرا زیادہ پڑھ لو، نفس بولیں گا کہ یہ غلطی کروایا تھا، اتنی عبادت کرا، ذرا وسوسے کم ڈالنا شروع کر دے۔ الغرض جسم کے ہر عضو کے گناہ کو یاد کر کے سچی توبہ کرے اور یوں کہے کہ اے اللہ آپ اپنے کرم سے مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیے اور مجھے اپنی رضا عطا فرما دیجیے کہ اے اللہ وہ کبھی آپ کے عتاب سے تبدیل نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری تعلیمات ہیں، ایک تعلیم اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کو بھی یاد کرے، یہ سوچے بیٹھ کر کہ سب مجھ سے چھوٹ جائیں گے۔ جس مکان کو اپنا سمجھتے تھے اور جن لوگوں کو اپنا سمجھتے تھے، موت آتے ہی اسی مکان سے نکال دیں گے اور اپنے نکال دیں گے۔ سوچنا بیٹھ کے اب روح کے اندر اب روح تنہا رہ گئی، اب روح کے اندر اگر عبادات کی لذات ہیں، انوار ہیں تو یہی کام آئیں گے، ورنہ سب عیش خواب ہو جائے گا۔ جتنا عیش آرام لذتیں سامان یہ سب تھے وہ ایک خواب میں دیکھی ہوئی چیزیں ہو جائیں گی۔ نفس کو یوں کہہ کر ڈرائیے، یہ شعر بھی سب یاد رکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا ہے، لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے، کئے بولے تو کتنے، لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے۔ دنیا کا مزہ کیا ہے جنت کے مزے کے مقابلے میں؟ وہ بڑی چیز چھوڑ کے یہ چھوٹی چیز کو کہے کو اختیار کر رہا ہے، اگر یہ کرے گا تو بڑی چیز سے محروم ہو جائے گا۔ یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، اگر ایسا کیا کہ دنیا کے عیش میں، دنیا کی لذتوں میں ایسا گھرا کہ جنت سے محرومی والے کاموں میں لگ گیا، تو کہتے ہیں یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، تو نے ناداں گل دیے تن کے لیے۔ گل بولے تو پھول، تن کا کاڑی گھاس کا ٹکڑا ارزا۔ مردوں کے لیے ایک اور بھی چیز ہے، کہتے ہیں اگر ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان میں حاضری دے اور یہ سوچے کہ یہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح زمین پر چلتے تھے، آج افسانہ ہو گئے۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ یہ 3-4 اعمال آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کی پابندی کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز، صلاۃ التوبہ، تھوڑی دیر ذکر، تھوڑی دیر مراقبہ اپنے گناہوں سے متعلق، اس تصور کے ساتھ کہ اگر پروردگار عالم اسی وقت میں مجھ سے میری پکڑ فرماتے تو میرا کیا ہوتا۔ وہ قادر مطلق تھے، جو چاہے کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں پکڑا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ اس انعام میں، اس احسان میں، اس کرم فرمائی میں، اس نوازش میں میری ذمہ داری ہے کہ اب میں کم از کم باز آ جاؤں، آئندہ زندگی کو اچھی کروں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید یہ لذتوں خواہشوں سے دل کو ہٹانے کے لیے اپنی موت کو یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے لذتوں کا شوق ختم ہو جاتا۔ کسی آدمی کی طبیعت خراب ہو جائے، ڈاکٹر بول دیں اب کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، حکیمہ بول دیں نہیں اب تو
کوئی امید باقی نہیں رہی، آہستہ آہستہ نبض ڈوبنا شروع ہو گئی۔ ویسے وقت میں بڑی مقدار پیسوں کی دے یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، کیا بولتا ہوں، کیا کروں میں، مزیدار چیز بنا کے لا کے بولا ہے جی بھر کے تھوڑا کھا لو، کیا کروں کھا کے، عمدہ قسم کا لباس لے کے آئے، ذرا اس کو زیب تن کر لو، کیا بولے گا، کیا کروں، باقی رہتی رغبت سب ختم ہو جاتا، موت سر پہ کھڑی نظر آ رہی، مزے وزے سب چلے گئے۔ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے، ایک ڈاکٹر کسی صورت میں پتلا ہی دبلا ہی نہیں ہو رہا تھا، دوائیں کھلاتی ہے، رفا پلاتی ہے، ہر قسم کا علاج معالجہ ہو گیا، نہ بول جائے تھا کوئی علاج کرا تو ہے کوئی ہے طبیب ماہر تو اس کو بلاؤ، ایک سے ایک کو بڑھ کو بلائے، کسی سے فائدہ نہیں ہوا، تو ایک حکیم آ کے بولا کرتا میں کرتا ہوں بادشاہ سلامت کا علاج۔ اچھا ٹھیک ہے، نبض دیکھ کے بادشاہ سلامت جان بخشی۔ ایک گزارش کر رہا ہوں میں، وہ یہ کہ آپ کی نبض بتلا رہی کہ بس آپ صرف 40 دن کے مہمان ہیں، بس غلط ہو جائے تو مجھے آپ جو چاہیں سزا دے دیں۔ ڈاکٹر بادشاہ کے بارے میں ایسا بولتا ہے جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال، ٹھیک ہے جو چاہے سزا دے دی۔ اب انہوں نے بول دیا تھا وہ پکی بات، ہو گیا ہے کام آپ کا، صرف 40 دن کا مسئلہ ہے۔ ایک دن گیا، 2 دن گیا، وہ کھانے کی خواہش گئی، پینے کی خواہش گئی، پہننے کی خواہش گئی، کھانا چاہ رہا بھی تو ضرورت پر کھایا نہیں جا رہا۔ 20 دن گزر گئے تو اور منزل قریب آ گئی، 30 دن گزرے تو اور منزل قریب آ گئی، دن بہ دن کیفیت خرابی ہوتے جا رہی۔ 40 دن تک موٹا تازہ تھا، سدبلا ہو گیا، مگر مرا نہیں۔ مالا آپ کو بلا کے لو کیسا بولا ہوں 40 دن میں مریں گے، تو حکیم آگے بولا جاتے ہیں آپ کا اختیار ہے، جو چاہے آپ مجھے سزا دے دیں، لیکن چونکہ تمام قسم کی دوائیں گولیاں آزمائی جا چکی تھیں آپ کے علاج کے لیے، کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی تھی، تو میرا ضمیر کہہ رہا تھا کہ یہی دوا آپ کے لیے کارگر ہو سکتی ہے۔ موت کے یاد رہنے پر آدمی کے اندرون سے یہ دنیا کی رغبتیں، چاہتیں، خواہشیں، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آدمی کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی یہ چند چیزوں کا خصوصیت سے آپ اس چھٹی والے زمانے میں اہتمام کیجیے۔ دوسری گزارش مختصر سی بھائیوں بہنوں سے کرنے کی یہ ہے کہ دیکھو اس وقت میں امتحانات وغیرہ کا معاملہ ہے، پھر گرمائی تعطیلات کا مسئلہ ہے، اس میں آپ اہتمام کیجئے اس بات کا کہ خود بھی جو اپنے کو ضروری چیزیں نہیں آتی ہیں وہ علماء کو، حفاظ کو پکڑ کر سیکھ لیں، اور خاص طور سے جو بچے اپنے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں اور ان کو دین کیا چیز ہے نہیں معلوم، اسلام کیا چیز ہے نہیں معلوم، قرآن کیسا پڑھا جاتا ہے نہیں معلوم، نماز ان کو نہیں آتی، آخرت کی باتیں کبھی ان کے سامنے نہیں آتی، نبی علیہ السلام کا کوئی تعارف ان کے سامنے نہیں آتا، نبی علیہ السلام والے طریقوں کی اہمیت ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ چھٹیوں والے زمانے میں ایسی ترتیب بنائیے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو ایسے ماحول میں رکھیے جس میں ان کو یہ ضروری دین کی باتیں معلوم ہو جائیں، وہ کچھ دین بھی سیکھ لیں۔ اگر بچے بچیاں دین سیکھیں گے تو اپنے کام کے رہیں گے، اور اگر دین نہیں سیکھیں گے تو پھر ایسی صورت میں بچے اپنے ماں باپ کے آخرت میں تو کام کے رہیں گے ہی نہیں، مصیبت بن جائیں گے، دنیا میں بھی مصیبت بن رہے ہیں، لاکھوں بن چکے۔ ان کے اوقات کی حفاظت کیجیے اور ان کو کچھ سکھائیے۔ اور تیسری چیز، ان چھٹیوں میں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ بچوں اور بچیوں کا جو ماحول ہے چھٹیوں سے استفادہ کرنے کا، اس میں ان کو آزاد مت چھوڑ دیجیے، ان کی بھرپور نگرانی ہو، خراب ماحول میں ان کو نہ بھیجیے، نہ بچوں کو نہ بچیوں۔
سمجھا کر بجھا کر ایسے کام میں ان کو لگائیے. کھیل تماشے جو لوگ کرنے میں مشغول رہتے ہیں نا، یہ لوگ زیادہ ترقی نہیں کرتے. اور جو بہت زیادہ اعلیٰ قسم کی تعلیم پانے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ لوگ کھیلوں کے میدان میں نہیں دکھتے کہیں. جو ٹاپ کی تعلیم والے گھرانے ہیں پوری دنیا میں اس وقت میں، وہ کھیل تماشوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. وہ بچے، وہ تو لوگوں نے یہ لوگوں کا پیچھے ہی رہنا، بہت آگے نہیں بڑھنا، بلکہ کھیلوں میں لگا دیا بس. کبھی فٹ بال میں، کبھی کرکٹ میں، کبھی کبڈی میں، اور کبھی وہ مڑے ہوئے ڈنڈے اور بال کو لے کے بھاگنے میں، کیا بولتے ہیں اسے، ہاکی. کبھی وہ والی بال، کبھی وہ فٹ بال، کبھی ہاکی، کبھی کرکٹ. کہیں وہ جمپنگ کا مسئلہ ہے، کبھی رننگ کا ہے، کبھی شوٹنگ کا ہے. پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی کھیلوں میں لگا دیا. جیت گئے تو ذرا پیسے جیب بھر پیٹ بھر کے دے دے رہے ہیں، تو لوگوں سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا مشغلہ ہے. جو مشغول ہوتے ہیں مشغول ہوتے ہیں، ہمارے ذمہ تو بہت بڑا مقصد ہے نا، ہم کو تو بڑا کام کرنا ہے. تو ایسی ضرورت میں ہم یہ کھیلوں میں کیوں لگائے؟ جو وقت مل گیا اس میں کم از کم بنیادی دین کی چیزیں سیکھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ، ان کو خراب ماحول سے بچاؤ. ورنہ بچوں کے اخلاق اتنے بگڑ رہے ہیں کہ بولنا مشکل ہے، اور بچیوں کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے. تعطیلات میں ان چیزوں کا خصوصیت سے اہتمام کیجیے. جیسے ان کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں آپ لوگ، چٹھیاں شروع ہو جاتے ہیں امتحانات شروع ہونے سے پہلے ہی مسجدوں میں، اماموں کے نہیں، صاحب وہ بچوں کے امتحانات دیں، ذرا کامیابی کے واسطے دعا کی. جیسے ان کی کامیابی کی فکر ہوتی ہے، ہونا چاہیے. کوئی حرج نہیں کہ بچہ اچھا پڑھے، اچھا لکھے، اچھا قابل بنے، جناب کامیاب ہو، اس کا رینک اچھا آئے، اس کی پوزیشن ٹھیک ہو. یہ خواہش ماں باپ کی خراب خواہش نہیں، اچھی خواہش ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم جو دوسری چیز ہے اس کی فکر کیوں نہیں؟ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا. یہاں کی زندگی، وہاں کی زندگی کے واسطے کچھ نہیں ہے، تب خالی یہاں کی زندگی کے واسطے لے کے کیا کرتے ہیں؟ ہاں کی زندگی اچھی کرنے کے ساتھ یہاں اچھے رہو، ٹھیک ہے، اسلام منع نہیں کرتا. کوئی 1000-2000 کا کوئی سامان ہے، نیچے گڑھے میں گرا ہوا ہے، گہرے کنویں میں گرا ہوا ہے، 1-2 ہزار کا سامان ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بول رہے ہیں اس میں اژدہا بھی بیٹھا ہوا ہے. تو وہ 2000 کا سامان لینے کے واسطے جانا یا نہیں جانا؟ 2000 کا کیا مسئلہ ہے مول صاحب؟ سامان بڑھکو، جان بڑھکو، بولتے نا لوگ، نہیں بولتے؟ جان سلامت جہان سلامت. ایسے 2000 نہیں، ایسے کئی 2000 کما لے سکتے ہیں مول صاحب، جان صحیح رہی تو. بولنا صحیح ہے اپنی جگہ. سامان چھوڑنا یا جان چھوڑنا، دونوں میں سے کس کو اہمیت دیں گے؟ سامان چھوڑنے کو اہمیت دیں گے. اب اس کے بعد میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جان چھوڑنا یا ایمان چھوڑنا، دونوں میں تقابل غصہ ہے. جان چھوڑ دینا، ایمان چھوڑ سکتے ہیں؟ ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی کیا صورتحال ہے، دین سے کتنے بیزار ہو رہے ہیں، اللہ سے کتنا منہ موڑ رہے ہیں، آخرت سے کیسے بے خبر ہیں، رسول اللہ سے رشتہ توڑ لیا. ان کی پوری زندگی میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی احساس پیدا نہیں ہو رہا. آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جو تباہ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے نا. نہیں مول صاحب ہم لوگ بولتے سنتے نہیں، ٹھیک ہے، آپ بولتے رہیے، سمجھاتے رہیے، رو رو کے دعائیں کیجیے. ماں باپ کے حق میں دعا قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بچوں کے حق میں کی جانے والی جو اپنے ذمے کوشش ہے اپن تو وہ کرنا نا، اور شروع سے اس کا خیال رکھنا چاہیے. وہ زیادہ بگڑنے سے پہلے سے کنٹرول کرتے گئے تو زیادہ نہیں بگڑتے. بہت ہی زیادہ بگڑ جانے کے بعد ہم کنٹرول کرنے گئے تو مشکل ہو جاتی. ویسے شروع سے بچوں کے بارے میں، خاص طور سے بچیوں کے بارے میں خصوصیت سے بہت زیادہ فکر ماں باپ کو رکھنی چاہیے. بس آج اتنا ہی. ہم تعالیٰ جل شانہ سے علم و عمل کی سب کو توفیق دے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان. ربنا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية.
وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین. یہ 2-3 جماعت چھٹی رہے گی. ایک اعلان سن لیجیے.